ہمارے دوست مولانا عبدالرشید انصاری بغداد گئے تھے تو فرمایا کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی قبر پر ہجوم لگا تھا، اور لوگ سب کچھ کرتے ہیں۔ قریب میں امام ابو یوسف کی قبر ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں تو دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے تبصرہ اس طرح کیا کہ امام ابو یوسف قاضی القضات ہے، ہر شخص ادب کے ساتھ عدالت میں پیش ہوگا، مجال ہے کہ کوئی بید بھی کر لے۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے زندگی بھر توحید و سنت کی زندگی گزاری تھی اور حکومت کی تھی، اورنگ آباد میں ان کا مزار ہے۔ جب کوئی شخص زیارت کے لیے جاتا ہے تو مجاور پہلے آداب سکھاتا ہے، خبردار کہ تم نے شرک کیا یا تم نے بدعت کی، عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اور یہاں سندھ میں کراچی سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے گجو، اور اصل سندھ میں اس کا نام تھا اربل، کراچی کا نام تھا دیبل اور اس کا نام تھا اربل۔ 157 ہجری میں سندھ کے مسلمانوں نے مہدی عباسی کو بادشاہ کو شکایت کی کہ ہندو بہت تنگ کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں۔ تو بادشاہ مہدی عباسی نے اعلان کیا کہ ہم سندھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ مجاہدین تیار ہو گئے 2200، اور ان میں زمانے کا وہ عظیم محدث اول من جمع الاحادیث ربیع ابن سبی وہ بھی آئے ہیں، جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ موطا امام محمد میں حدثنا ربیع ابن سبی، ترمذی شریف شمائل میں 4 اور جلد ثانی میں 2 احادیث، کل 6 احادیث ربیع ابن سبی سے ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کے مقدمے میں لکھتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْأَحَادِيثَ، وہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے احادیث جمع فرمائی۔ یہاں پہنچنے کے بعد مورخین متفق ہے کہ جتنے ہندو مقابلے پر آئے ہیں وہ قتل ہو گئے، اور جتنے ہندو مقابلہ نہ کر سکے وہ سب مشرف باسلام ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ ذہبی نے اپنی تاریخ میں، ابن الاسیر نے الکامل میں، تمام ثقات نے ان کا ذکر کیا ہے۔ کچھ دن جب گزر گئے تو ربیع ابن سبی محدث سے کہا گیا کہ دوسرے علاقے کے لوگ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ربیع ابن سبی کہا کرتے تھے آرام سے رہو اور اللہ کی عبادت کرو، کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک دن لوگوں نے کہا حضرت سامنے دیکھو کشتی آ رہی ہے، سمندری جہاز اور ہتھیاروں سے بھرا ہوا ہے اور ہزاروں ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنگ کون لڑے گا؟ ربیع ابن سبی رحمت اللہ علیہ جہاں جب نماز پڑھتے تھے اور رہتے تھے وہاں سے دیکھ کر کی کشتی آ رہی ہے، فرمایا اللہم اجعلہ جبلا من جبالک، اللہ اس کو روک دے، پہاڑ بنا دے، دعا فرمائی۔ وہ کشتی وہاں جم گئی، اب بھی موجود ہے، شکل اس کی مسح ہو چکی ہے۔ میں دور حدیث کے طلباء کو اس سال کے علاوہ اس سے پہلے ہر سال لے کے گیا ہوں، اور میں نے یہاں کے استادوں کو بھی کرامت دکھائی کہ دیکھو حضرت کی دعا پر پہاڑ سے، وہ کشتی سے پہاڑ کا ٹکڑا بنا، صاف ستھری زمین پر ایک چوکور کشتی کی شکل ہے، اور اس پر چڑھ کر کے چھت سے زیادہ اونچی، اس سے زیادہ اونچی، دور سے باقاعدہ نظر آتا ہے کہ آدمی بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن جب قریب چلے جائے تو پتھر ہے۔ حضرت کا مزار بھی وہیں بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چونکہ محدث وقت سے یہ کرامت دی ہے کہ مبتدئین وہاں نہیں جاتے یا کم جاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ کامل ہے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، صحابہ کرام کے قبور، تابعین، ائمہ مجتہدین سب بحفاظت ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خدایا میری قبر کو ایسا نہ بنا کہ جہاں لوگ میلے ٹیلے کر لے، وہاں شرطے کھڑے ہیں، اٹینشن، یہ دعا مانگتے کہتے ول ول الی القبلہ، ادعو اللہ، ادھر منہ کرو قبلے کی طرف،
پہلے ہم ان سے جھگڑتے تھے، لیکن بعد میں خیال آیا کہ اس طرح بدعتیوں کی کمر ٹوٹتی ہے اور ضرورت سے زیادہ شدت کرتے ہو، یہ پھر بھی سر نیچے کر لیتے ہیں، جنگلے کو جالی کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. ان کی تو عادت چوما چاٹی ہے نا، یہی سے مشق کر کے جاتے ہیں. اس لیے ان کا خیال ہے کہ احناف کلہم مشرکون. میں نے کہا احناف جتنے موحد ہیں اتنے حنابلہ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. احناف کی توحید و سنت کو تو ابن تیمیہ سلام کرتا تھا، ابن قیم اور ذہبی اور ابن کثیر معترف تھے. تم نے پاکستان کے مشرک اور بدعتی دیکھے، بدنام زمانہ، شریعت کا مسخ شدہ نقشہ. ایک بادشاہ تھا، وہ جھنڈوں ونڈوں کا بڑا احترام کرتا تھا. تو وزیر نے اس کو کہا بادشاہ سلامت، اول تو اونچی قبر بنانا نہ جائے، ثانیاً قبر پر جھنڈا لگانا نہ جائے. اونچی قبر اور چھت والی قبر تو کائنات میں ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور معجزات میں سے ہے. آپ کے علاوہ کسی نبی کا مرقد معلوم نہیں ہے، سب کے سب غائب ہیں. تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ آپ کہیں سے وہابی ہو چکے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، ورنہ سب کچھ مزارات تقسیم کرنا ہے. اور نے کہا کیا مطلب ہے، مزارات میں تو لوگ مر چکے ہیں. کہا اور ظالم توبہ کرو، ولی مرتا ہی نہیں، وہ تو مرنے کے بعد ہی دنیا میں پھر آ کے کودنا چلانگنا شروع کر دیتا ہے. ان اولیاء اللہ احیاء یتصرفون فی اقطار الارض کیف یشاء. یہ کوئی عبارت ہے، کوئی دین ہے؟ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کون سا ولی مرنے کے بعد ادھر ادھر جائے گا، کرے گا کیا وہ کون سا ولی ہے؟ او ولیوں کا جرنیل و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہے، اور مسجد نبوی پر حملہ ہوا ہے اور 3 دن 3 رات تک اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور حرہ میں آگ لگائی گئی ہے یزیدیوں کی طرف سے. اور کہتے ہیں شیخ عبد القادر قطب ہے اور غوث ہے. اور شیخ عبد القادر جہاں مدفون ہے بغداد میں، وہاں پر روزانہ امریکن بمباری کر رہا ہے. شیخ عبد القادر کو چاہیے تھا کہ امریکہ کو پلٹ کے رکھ دیتا. اولیاء اور انبیاء یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نے ان کا احتیاج اور بندگی ذکر کی ہے، ان کا زور و شور کبھی بھی ذکر نہیں فرمایا ہے. خیر، وزیر نے ایک نئی قبر بنوائی اور اس پہ جھنڈا لگایا اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ چلو. چلے گئے. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ وزیر کا اعتقاد اچھا ہو گیا، قبروں کو ماننے لگا. بادشاہ نے پوچھا کہ کس طرح ہے؟ بس بادشاہ سلامت تو ایسی ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں تو میں لے آیا ہوں. کہا ابھی تک صحیح نہیں ہوئے. قبر کھولی گئی. جب قبر کھولی گئی تو اس میں ایک لمبا چوڑا گدھا دفن تھا، خوب لمبی دم، لمبے لمبے کان. ہزارے میں ایک قبر ہے، اس کو کہتے ہیں کوتا شاہ. کوتا کہتے ہیں ہندکوں میں گدھے کو. اور ہندوستان میں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ایک وہ شخص کا وفادار کتا مرا تھا، اس کی قبر و مزار بنایا ہے اور باقاعدہ لوگ وہاں بھی تبرک کے لیے جاتے ہیں. فتح جنگ کے علاقے میں ایک سکھ کی قبر ہے، سکھ کی قبر، اور وہ گرو نانک کا خاص آدمی ہے جس نے بابا گرو نانک کے جلانے کا ایسے اختلاف کیا تھا کہ جلانا جائز نہیں، تدفین ہوگی. اور اس قبر پر آس پاس کے لوگ جب بھینس اور گائے دودھ نہیں دیتی تو وہ لے کر کے چکر دے دیتے ہیں. یہ شرکیہ اور غلط نظریہ، سکھوں تک کی قبر پر یہ مر بیٹھتے ہیں. اور دنیا میں ایسے کتنی قبریں ہیں جو روافظ کی ہے، اور ایسی قبریں بھی مجھے معلوم ہے، نام لینا ٹھیک نہیں، کہ جو غیر مسلم کی ہے اور وہاں پر بھی درگاہ لگا ہوا ہے.
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ بچاتا ہے یہ اس کی بڑی شان ہے۔ دیکھو عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا تاکہ قبر ہی نہ بنے۔ بیت المقدس کے اندر عیسائیوں نے ایک قبر فرضی بنائی ہے، کہتے وہ مر کے اس میں لیٹا ہوا تھا، 3 دن بعد اٹھ کے آسمان پہ چلا گیا۔ اور قبور اور درگاہیں جب تک ان کی اصلاح نہیں کی گئی اس وقت تک کائنات میں توحید کا سبق عام نہیں ہو سکے، یہ یاد رکھنا۔